بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ناظرین کرام، حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی اور امن ہی امن ہے، جہاں کوئی فساد نہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بیت اللہ شریف وہ مقام مقدس ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز عبادت میں گزرے۔ یہ وہ مقام عالی ہے جہاں براق کا قدم پڑا۔ ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید و پکار یہاں سے ہی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، حج کے آداب یہ ہیں کہ احرام باندھنے سے اتارنے تک ہر حاجی نیکی اور پاک بازی کی تصویر ہو، امن و سلامتی کا مظاہرہ کیا جائے، لڑائی جھگڑے اور فساد سے اجتناب کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، حتیٰ کہ چوٹی تک کو نہ مارا جائے اور نہ ہی شکار کرنا جائز ہے۔ حجاج کرام مکمل طور پر صلح و امن و امان کے پیمبر بن جائیں۔ ناظرین کرام، 8 ذی الحجہ یوم ترویہ حج کا پہلا دن، حج کی نیت کچھ اس طرح سے کریں کہ اپنی رہائش گاہ پر صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لیں۔ ناظرین کرام، احرام شرط ہے، سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سلام پھیر کر سر سے چادر اتاریں اور حج کی نیت یوں کریں: یا اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے حج کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک پکارنا شروع کریں۔ اب آپ پر احرام کی تمام پابندیاں عائد ہو گئیں۔ طلوع آفتاب کے بعد منا کو روانہ ہو جائیں۔ مکہ شریف سے منا تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور منا سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مزدلفہ ہے۔ اگر سواری کے بجائے پیدل جائیں تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، اور مکہ شریف پر لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ منا جاتے ہوئے راستے میں پھر لبیک، درود پاک اور دعا کی کثرت کریں، دنیا کی باتوں میں نہ لگیں، اور جب منا نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، یہ منا ہے، پس تو مجھ پہ وہ احسان فرما جو تو نے اپنے دوستوں پر احسان فرمایا ہے۔ منا میں رات بھر ٹھہریں اور ظہر سے 9 ذی الحجہ کی صبح تک رکیں۔ 5 نماز یہیں پر پڑھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں منا میں ہی ادا کرتے۔ بعض لوگ 8ویں کو منا میں نہیں ٹھہرتے اور سیدھے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ منا کی 9ویں رات نہایت مبارک رات ہوتی ہے، اسے ضائع نہ کریں، پوری رات ذکر و عبادت میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کی رات میں 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا وہ ضرور پائے گا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ کہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ دریا میں اس کا راستہ ہے، پاک ہے وہ کہ آگ میں اس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اس کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جو روحیں ہیں اس کی ملکیت ہے، پاک ہے وہ کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ کہ جس نے زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اس کے عذاب سے پناہ و نجات کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے محترم ناظرین کرام، 8 ذی الحجہ ہی وہ خاص دن ہے کہ جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی کعبہ شریف سے کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے،
خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے۔ ناظرین کرام، امام حسین ابن علی کا مکے میں آخری خطبہ یہ تھا کہ میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکے آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین ابن علی اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میرے قتل سے خدا کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ یہ پوچھو کربلا والوں سے کہ دین کیسے بچاتے ہیں، کبھی چادر ہیں دیتے، کبھی سر کو کٹاتے ہیں، گھرانہ قتل ہو جائے اور دین پر آنچ بھی نہ آئے، بچا کے کعبے کو ابن علی شہید ہونے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔